اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کیفیت و تغسیل المیت۔ آج ہماری گفتگو جو ہے غسل میت کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ میت کو غسل دیں گے، اس حوالے سے گفتگو ہے۔ تو کہہ رہے یہ وہ تغسیل میت علی ترتیب الآتی، میت کو 3 ترتیب، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے غسل دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میت کو غسل دیا جائے، جہاں تک ترتیب وہ طریقہ ہے تو آپ یاد رکھیں کہ غسل جو بھی ہے طریقہ سب کا وہی غسل جنابت والا ہے، بس نیت بدلتی رہتی ہے۔ ہاں البتہ میت میں یہ ہے کہ میت کو 3 غسل دیا جاتا ہے۔ اس پہلا غسل جو کیا ہے بالماء المخلوط بالصدر، ایسے پانی سے کہ جو صدر کے پتے سے جو کیا ہے ملا ہوتا ہے، مخلوط ہوتا ہے۔ دوسرا بالماء المخلوط بالکافور، کافور کے پانی سے، اور تیسرا بالماء القرآن یعنی خالص پانی سے۔ اور انشاءاللہ ولا بد من ان یکون الغسل ترتیبیا، اور غسل میت جو ہے کیا ہے ارتماسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ غسل جو کیا ہے فقط ترتیبی ہے۔ کیا مطلب، کیسے غسل دیں گے؟ بے ان یغسل الرأس والرقبہ، کہ سب سے پہلے میت کے سر اور گردن کو جو کیا ہے دھویا جائے گا، ثم الطرف الایمن ثم الطرف الایسر، پھر اس کے بعد دائیں طرف پھر بائیں طرف، جیسا کہ غسل جنابت کا عام طریقہ ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا لا يجعل الکافور فی ماء غسلہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر میت کسی ایسے کی ہے کہ جو حالت احرام میں اس کی موت آئی ہے، محرم تھا، وہ نے احرام باندھے ہوئے تھا حج کے لیے، پتہ انشاءاللہ یا عمرے کے لیے، اور اس کی موت ہو گئی، تو چونکہ وہ محرم حالت احرام میں مرا ہے، لہٰذا احرام میں خوشبو وغیرہ لگانا حرام ہوتا ہے، پتہ انشاءاللہ، تو اس میت کو بھی احترام میں اس میں چونکہ احرام کی حالت میں، لہٰذا اس کو کافور نہیں لگایا جائے گا، پتہ انشاءاللہ، الا اذا کان موت فی احرام الحج بعد السعی، مگر یہ کہ احرام حج میں سعی کے بعد جو ہے کیا ہے وہ مرا ہے، تو اس سمجھ لیجیے تقریباً اعمال ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر کافور لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس انشاءاللہ۔ 95 نمبر مسئلہ فرما رہے ہیں کہ الصدر والکافور لا بد من ان یکون بمقدار یصدق معه عرفا ان الماء مخلوط بہما۔ ہاں سوال ایک ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ بیری کے پتے کا پانی یا پھر جو کیا ہے کافور کا پانی سے غسل دینا ہے، تو یہ کتنی مقدار میں ہونا چاہیے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی مقدار کے لیے ہم آپ کو وزن وغیرہ نہیں بتائیں گے، کہ یا ڈبہ وغیرہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اتنا کلو ہو یا اتنا 100 گرام ہو، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنے مقدار میں ڈالیں کہ عرف عام میں کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ بیری کا پانی ہے اور یہ جو ہے کیا ہے کافور کا پانی ہے، بس انشاءاللہ۔ ان یکون بمقدار یصدق معه عرفا، عرف میں یہ صادق آئے کہ ہاں یہ پانی جو کیا ہے ملا ہوا ہے بیری کے پتے سے یا پھر جو کیا ہے کافور سے۔ وَيُعْتَبَرُ أَن يَكُونَ فِي الْكَثْرَةِ بِحَدٍّ يَخْرُجُ مَعَهُ الْمَاءُ مِنَ الْإِطْلَاقِ إِلَى الْإِضَافَةِ، ہاں، اور اس طریقے سے معتبر ہے کہ یہ اتنا زیادہ مقدار میں نہ ملایا جائے کہ پھر یہ پانی جو کیا ہے یہ مطلق نہ رہے بلکہ یہ مضاف ہو جائے۔ علیکم السلام، آئیے سمجھ رہے ہیں، یہ اتنی مقدار میں نہ ہو کہ یہ پانی کیا ہو مطلق سے مضاف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو مضاف پانی سے غسل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا مقدار اس کی کم ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے۔ وَيُعْتَبَرُ أَلَّا يَكُونَ فِي الْكَثْرَةِ بِحَدٍّ يَخْرُجُ مَعَهُ الْمَاءُ مِنَ الْإِطْلَاقِ إِلَى الْإِضَافَةِ، یعنی مطلق سے کیا ہو وہ مضاف ہو جائے۔ 96 نمبر مسئلہ کرے اذا لم يوجد الصدر او الکافور فالاحوط ان يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما ويضاف اليه التيمم۔ کھولی کتاب، وہی پڑھ رہے ہیں، ہاں جی۔ 96 نمبر مسئلہ پھر سے پڑھتے ہیں ایک بار، کہ اذا لم يوجد الصدر او الکافور فالاحوط ان يغسل حينئذ بالماء القراح، ٹھیک ہے۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ میت کو غسل کس طریقے سے دیا جائے گا، تو کہا کہ ایک غسل آب صدر سے، دوسرا غسل جو آب کافور سے، اور تیسرا غسل جو خالص پانی سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مقدار کیا ہوگی، ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں پڑھا، تو اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ جس میں ڈالنے سے عرف عام میں یہ کہا جائے کہ ہاں یہ بیری کے پتے کا پانی ہے یا یہ کافور کا پانی، اتنا زیادہ بھی نہ ملا دیں کہ پانی جو مطلق نہ رہے بلکہ مضاف ہو جائے، یہ بات اس سے پہلے بہرحال پڑھی ہے۔ ابھی یہ مسئلہ یہ کریں کہ اگر آپ نے کہا کہ میت کو جو غسل دیا جائے گا وہ بیری کے پتے سے یا کافور کے پانی سے، اور تیسرا غسل خالص پانی سے، اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر بیری کا پتہ میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کافور میسر نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو کریں فالاحوط ان یغسل حینئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، تو ان دونوں میں سے جو مفقود ہے، جو نہیں مل رہا ہے، اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ خالص پانی سے اس کو غسل دیا جائے گا،
اور انشاءاللہ بدل کے طور پہ جیسے آپ غسل کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں اس طریقے سے اگر کافور نہیں ہے تو کافور کے بدلے میں خالص پانی سے تیمم، خالص پانی سے وضو غسل، ٹھیک ہے. وہ یضاف الیہ تیمم، اور ساتھ ساتھ اس کو ساتھ میں ایک تیمم بھی میت کو کرایا جائے گا. واضح انشاءاللہ. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ، عبارت واضح ہے. ہاں. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَاءُ الْقُرَىٰ. اب سنیے کہ چلیے یہ آپ نے طریقہ اپنایا تھا کہ اگر کافور یا بیری کا پتہ نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا تھا، خالص پانی اس کے بدلے میں استعمال کر لیا تھا، اس سے غسل دے دیا تھا. لیکن اگر اصلاً خالص پانی ہی بھی موجود نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو کہہ دیں کہ فَإِن تَيَسَّرَ مَاءُ السِّدْرِ وَالْكَافُورِ فَالْأَحْوَطُ أَن يَغْسِلَ بِهِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ بِالْمَاءِ الْقُرَىٰ. تو اب اگر جو پانی آپ کے پاس ہے وہ بیری کے پتے کا تھا یا پھر جو ہے کیا ہے وہ کافور کے پانی کا پانی ہے، تو اس صورت میں کیا کریں، انہی پانی سے غسل دے دیں گے دوسری مرتبہ. کس کی بدلے میں؟ خالص پانی کے بدلے میں. واضح انشاءاللہ. خالص پانی کے بدلے میں اس سے غسل دے دیا جائے گا. فَالْأَحْوَطُ أَن يَغْسِلَ بِهِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ بِالْمَاءِ الْقُرَىٰ. ٹھیک ہے. وَيَضُمُّ إِلَيْهِ تَيَمُّمٌ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیمم کو بھی اضافہ کریں گے، تیمم بھی کرایا جائے گا. وَإِلَّا اكْتَفَىٰ بِالتَّيَمُّمِ. اور اگر وہ بھی نہ ہو، کیا یعنی اگر آپ کے پاس خالص پانی بھی نہیں ہے اور بدلے میں آپ کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہے بیری کا یا پھر کافور کا کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا کریں خالص پانی کے عوض میں اس کو غسل دے سکیں، تو کیا کریں گے؟ تو صرف اس خالص پانی کے بدلے میں میت کو تیمم کرا دیا جائے گا، یہی کافی ہوگا. واضح ہے؟ یہ مسئلہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اذا کان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط. اگر غسل دینے کے لیے اتنا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے 3 غسل، آپ نے کہا تھا کہ میں یہ تو 3 غسل دے جائے گا، نہیں، بس ایک ہی غسل انسان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کون سا غسل دیں گے؟ تو کہ فَإِن لَمْ يُوجَدِ السِّدْرُ أَوِ الْكَافُورُ يُيَيِّمُ الْمَيِّتُ مَرَّتَيْنِ. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اگر سدر اور کافور میسر نہیں ہے تو 2 مرتبہ ان کے بدلے میں کیا ہے، میت کو کافور وہ دے دیا جائے گا، کہ تیمم کرا دیا جائے گا. دیکھیں ابھی اس سے پہلے والے مسئلے میں کیا کہا تھا کہ اگر سدر و کافور نہیں ہے اور خالص پانی موجود ہے تو سدر و کافور کے بدلے میں خالص پانی سے ہی 3 مرتبہ غسل دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کیا ہے پانی ہی میسر نہیں ہے، صرف خالص پانی موجود ہے اتنا کہ بس ایک غسل دے دیا جائے، وہی خالص پانی والا، اور کیا ہے نہ بیری کا پتہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس کافور ہے، یہ میسر نہیں ہے اور پانی بھی میسر نہیں ہے، تو ایک ہی غسل دے سکتے ہیں. بات انشاءاللہ. تو جو نہیں ہے ان کے بدلے میں تیمم اور ایک غسل جو ہے خالص پانی سے. مرتن بدلا عن الغسل بماء السدر و مرتن اخرى بدلا عن الغسل بماء الکافور. تو یہ 2 غسل 2 تیمم کرائیں گے، ایک تیمم آب سدر والے غسل کے بدلے میں اور ایک تیمم جو ہے وہ آب کافور والے کے بدلے میں ہوگا. بات انشاءاللہ. ثم یغسل بالماء القراح. پھر اس کے بعد تیسرا غسل جو ہے کس کے لیے، وہ ماء قراح سے خالص پانی سے دے دیا جائے گا. واضح انشاءاللہ. وَإِن وَجَدَ السِّدْرُ مَعَ الْكَافُورِ او بدونہ. اگر سدر جو ہے وہ بیری کا پتہ میسر ہے کافور کے ساتھ ساتھ، او بدونہ یا صرف سدر ہے کافور نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں یغسل المیت بماء السدر ثم یییم مرتین بدلا عن الغسل بماء الکافور وعن الغسل بالماء القراح. ٹھیک ہے. اگر مثال فرض کر لیجئے کہ اگر آپ کے پاس فقط اتنا پانی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے پانی تھا اور اس پانی میں آپ نے کیا کیا، ملا دیا کسے، سدر آب اس کو بیری کے پتے کو، پھر اس کے بعد پانی آنا بند ہو گیا. اب آپ کے پاس کوئی پانی نہیں ہے، نہ کافور کا نہ خالص پانی. دیکھ لیں کون ہے، نہ خالص پانی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کافور کا پانی ہے. واضح انشاءاللہ. تو اب کیا کریں گے؟ تو چونکہ سدر ہے آپ کے پاس تو سدر سے غسل دے دیں گے اور باقی دونوں کے بدلے میں تیمم کرا دیں گے، ہے نا. دیکھیں ثم یییم مرتین بدلا عن الغسل بماء الکافور وعن الغسل بماء القراح. واضح عبارت. وَإِن وُجِدَ الْكَافُورُ فقط. اب آئیے سدر نہیں بلکہ صرف اور صرف کافور میسر ہے. ٹھیک ہے. سدر بھی نہیں ہے اور ماء قراح بھی نہیں ہے، فقط کافور کا پانی ہے کہ جس سے غسل دیا جا سکتا ہے. تو کیا کریں گے کہ ییم اولا بدن الغسل بماء السدر. تو پہلے تیمم کرائیں گے، اور یہ تیمم کس کے بدلے میں ہوگا؟ آب سدر کے بدلے میں. پھر ثم یغسل بماء الکافور. پھر وہ جو وظیفہ تھا
کافور کا پانی میسر ہے، کافور کے پانی سے غسل دیا جائے گا. پھر جو ہے ماء قرآ کی جب باری آئی تو پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ثم ییم مرۃ بدلا عن الغسل بماء القرآ. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ کیا کریں گے؟ تیمم کرائیں گے. کس کے بدلے میں؟ آب قرآ کے بدلے میں. بہت آسان ہے انشاءاللہ کہ اگر آپ پڑھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے ایک بات بتاؤں، ان سب میں مسائل وغیرہ کو سمجھنے میں، چونکہ ابتدائی کتاب ہے، ان سب میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ عبارت صحیح پڑھیے اور جہاں پر رکنا ہے وہاں پر رکیے، مطلب تمام کر کے تب جا کے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر عبارت آپ صحیح نہیں پڑھیں گے، رکنا کہیں اور پہ ہے، بات وہاں تمام نہیں ہو رہی، وہیں اس سے پہلے رک جا رہے ہیں، تو پھر جو ہے کیا ہے بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا اس چیز کو کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ کریں کہ جب ہم عبارت پڑھ رہے ہیں تو کہاں پہ رک رہے ہیں اور کہاں پر روک کر ترجمہ کر رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ ایک بات تمام ہو رہی ہے آپ ترجمہ صحیح کر سکیں. سنیے گا، اذا لم یوجد الماء اصلا یحیم المیت ثلاث مرات ويقصد فيها البدلیہ عن الاغسال الثلاثة على الترتیب المعتبر فيها والاحوط ان یؤتى باحدى التیممات بقصد ما في الذمہ. اب تک یہ تھا کہ کہیں ماء قرآن نہیں ہے، کبھی جو کہ آب سدر نہیں ہے، کبھی کافور نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ اصلاً پانی ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب جب پانی موجود نہیں ہے تو آپ کافور کہاں ملائیے گا، سدر کہاں ملائیے گا؟ بس انشاءاللہ کوئی پانی اصلاً میسر ہی نہیں ہے، آپ غسل دے ہی نہیں سکتے، تو کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میت کو تین تیمم کرایا جائے گا، ٹھیک ہے. اور ہر تیمم میں بدلیت کی نیت ہوگی. تیمم کبھی بھی دیکھیے، حتیٰ کہ ہم عام طور سے بھی جو تیمم کرتے ہیں، تیمم ہمیشہ ہوتا ہی ہے کیا ہے؟ بدلاً عن الغسل بالوضوء. تیمم کبھی، تیمم کیا ہے؟ تیمم کہہ لیجئے کہ یہ وظیفہ ہے کس کے لیے؟ مجبور شخص کے لیے، مضطر شخص کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کیا، یعنی یہ حکم اولی نہیں بلکہ حکم ثانوی ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، تو اس میں ہمیشہ قصد بدلیت ضروری ہے. تو آپ کے 3 غسل واجب تھے اور تینوں غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو 3 تیمم کریں گے اور ہر تیمم میں آپ کو بدلیت کی نیت کرنی ہوگی. ہاں ظاہر ہے، اب تک یہی پڑھ رہے ہیں کہ جو غسل نہیں کر سکیں گے آپ اس کے بدلے میں تیمم کریں گے نیت سے. مثلا کہ وہ نیت کرے گا کہ غسل میں کراتا ہوں، واضح انشاءاللہ، یا تیمم میں کراتا ہوں، ٹھیک ہے، آب سدر کے بدلے میں، ٹھیک ہے، واجب پر غسل کرتا ہوں. تو یہ بدلیت جو ہے کیا ہے؟ ضروری ہے معین کرنا کہ کس کے بدلے میں کرائے. والاحوط ان یؤتى باحدى التیممات. ہاں، سب سے پہلے وہی ہے، اس کے بعد کافور، پھر آخر میں آب قرآ. اور یہ جو بدلیت ہے تینوں تیمم میں، کہہ رہے کہ اس میں سے احتیاط یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک غسل کو، اب وہ ضروری نہیں ہے کہ کون سا ہو، کسی ایک تیمم کو کیا کریں آپ؟ بے قصد ما فی الذمہ کی نیت سے کریں کہ تیمم میں کراتا ہوں، ٹھیک ہے، اس قصد سے کہ جو میرے ذمے میں ہے، قربۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ مجہول ہیں کہ میرا کیا وظیفہ ہے تو خدا بند عالم بہرحال اس وظیفے کو جانتا ہے اور میں نے اس کو ادا کر دیا ہے. واضح انشاءاللہ. جی، کہ اذا کان المیت جریحا او محروقا او مجدورا، ٹھیک ہے، اگر میت جو ہے کیا ہو؟ جریح ہو، اس پہ کیا ہے؟ کٹا وٹا ہوا، مجدور. واضح انشاءاللہ. یا پھر جو کیا ہے؟ جلا ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. یا پھر جو کیا ہے؟ میت جو کیا ہے؟ مجدور ہے. واضح انشاءاللہ. ایک منٹ. جی، مجدور ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس کے یعنی ایسا زخم جس میں آبلہ وغیرہ ہے، سمجھے، یعنی وہ بہت زیادہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے اگر میت کی، ٹھیک ہے. وخیفہ من تناثر لحمہ، اور ان تینوں صورت میں اگر کٹا ہوا ہے، اگر جلا ہوا ہے، واضح انشاءاللہ، یا پھر جو ہے آبلے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ انسان کو اگر خوف ہو کہ اگر اس کو غسل دیا جائے گا تو اس کے جسم کا جو گوشت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مطلب باڈی سے جدا ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ، اور جو ہے جدا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا. متناسب یعنی کہتے ہیں پھیلنے کو، ادھر ادھر ہو جانے کو. وخیفہ من تناثر لحم اذا غسل وجب ان یحیم، اگر انسان کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر اس کو غسل دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے جسم سے جو گوشت ہے وہ اتر کے نکل کے باہر ختم ہو جائے گا، پھیل جائے گا. اس صورت میں کیا ہے؟ واجب ہے کہ اس کو تیمم کرایا جائے، اس کو غسل نہیں کرایا جائے گا. واضح انشاءاللہ.
والاحوط مع التمکن الجمع بین التیمم بید الحی والتیمم بید المیت. اور اس صورت میں جب آپ تیمم کرا رہے ہیں ایسی حالت میں کہ آپ اس کو مطلب نہیں دے سکتے غسل، تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دو تیمم کرایا جائے. ایک تیمم جو کیا ہے وہ خود میت کے ہاتھ سے ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا تیمم البتہ یہ مع تمکن کی صورت ہے، یعنی اگر ممکن ہے، ورنہ اگر باڈی ہوتا ہے کبھی کبھی ہاتھ میں حرکت ہی نہ ہو، جیسا کہ کل بات کہی تھی، اگر ہاتھ میں حرکت ہی نہ ہو ان شاء اللہ میت کے، تو کیسے آپ اسے تیمم کرا سکتے ہیں؟ ان شاء اللہ اگر یہ حرکت نہ ہو تو اس صورت میں بہرحال خود حی جو زندہ ہے جو غاسل ہے مغتسل وہ اپنے ہاتھ سے کرا دے گا. لیکن اگر امکان کی صورت ہے تو ایک تیمم میت کے ہاتھ سے اور ایک تیمم خود غسل کرانے والا اپنے ہاتھ سے کرائے گا. یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وان کان المغسل مماثلا له بل لا یبعد ان یکون ذلک افضل من تغسیل مجرد. کہہ رہے کہ جائز ہے کہ جو میت کو غسل دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ کپڑے کے اوپر انسان اگر دینا چاہے غسل تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وان کان المغسل مماثلا، گرچہ جو غسل دینے والا ہے وہ مماثل ہے، یعنی مرد، اگر میت مرد کی ہے تو غسل دینے والا بھی مرد ہے، مگر پھر بھی وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں میں کپڑا وغیرہ نہ اتاروں، اوپر سے ہی غسل دے دوں، دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ ہم تو وہ کریں ترقی کریں گے، بل لا یبعد ان یکون ذلک افضل من تغسیل، بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ اس کو باقاعدہ جو ہے عریان صورت میں عریان کر کے جو ہے کیا کرنا، غسل دینے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ میت کو کپڑے کے اوپر سے ہی انسان غسل دے دے. واضح انشاءاللہ، چونکہ اس میں ایک احتمال ہوتا ہے کہ اس کی جو شرمگاہ وغیرہ پہ نظر جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس سے بہرحال اور جو مطلب جو باطنی امور ہیں اس سے انسان واقف ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان کپڑے کے اوپر سے ہی غسل دے دے. ما تقدم فی غسل الجنابہ من شرائط الماء والاناء والمکان ونحو ذلك یجری فی غسل المیت ایضا. جہاں تک طریقے کی بات ہم نے بتایا کہ جو طریقہ غسل جنابت کا وہی طریقہ غسل میت کا بھی ہے، واضح انشاءاللہ. ہاں، اسی طریقے سے غسل جنابت کی جو شرائط گزرے ہیں اس سے پہلے، ٹھیک ٹھیک ہے، اوکے، واضح انشاءاللہ. ہاں، کہہ رہے کہ غسل جنابت میں جو شرائط گزرے ہیں پانی کے لحاظ سے، اس برتن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، مکان کے لحاظ سے، واضح انشاءاللہ، وہ تمام کے تمام شرائط جو کیا ہیں غسل میت میں بھی ہونے چاہیے. واضح انشاءاللہ. پانی کے لحاظ سے شرائط گزرے تھے کہ پانی جو ہے مثلاً پاک ہونا چاہیے، نجس پانی نہیں ہونا چاہیے مثلاً، ٹھیک ہے، اور بہت واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے انا کے حوالے سے برتن جو ظرف ہے، وہ جو کیا ہے مثلاً کیا ہے سونے چاندی کا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پھر جو ہے کیا ہے مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے تھا. مکان بھی جو کیا ہے غصبی نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے شرائط غسل میت میں بھی سونا چاندی اگر ہو تو غسل اس سے ہوگا ہی نہیں. ونحو ذلك یجری فی غسل میت ایضا. یہ ساری شرائط جو کیا ہیں غسل میت میں بھی مشروط ہیں. اس طریقے سے اب ذرا ایک اضافی شرط بھی اس میں ہے غسل میت میں، وہ کیا کہ والصخرہ او المساء او الساجۃ التي یغسل علیہا المیت یغسل علیہ المیت یجری علیہ حکم المکان. اچھا، وہ پتھر صخرہ یعنی وہ پتھر کہ جس پر لٹا کر میت کو غسل دیا جا رہا ہے، یا پھر وہ ساجہ ہم لوگ ساج کی لکڑی اپنے انڈیا میں مشہور ہے، بلکہ ساجہ کی تشریح عرب کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کی لکڑی ہے کہ جو ہند میں پائی جاتی ہے. نہیں، ساجہ ہر لکڑی کو نہیں کہتے ہیں، ساج کی ایک لکڑی ہوتی ہے اپنے انڈیا میں مشہور اسی نام سے، بہت مضبوط ہوتی ہے وہ لکڑی. ساڑ بولتے ہیں کیا؟ ساڑ. ہاں، ہم لوگ تو ساج بولتے ہیں، ہم نے سنا ہے یہ ساج کی لکڑی. شرائع میں ہم نے پڑھایا تو اس میں یہ بات تھی کہ ایک طرح کی لکڑی ہے جو ہند میں پائی جاتی ہے ساج کی. یہ اگر آپ وہ مسائل پڑھیں جناب سیدہ کا، تو اس میں بھی مولا کائنات نے جناب عمار کو مخاطب کر کے جملہ کہا تھا. جب جناب عمار نے کہا تھا کہ مولا آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ خود صبر نہیں کرتے، تو امام نے کیا جملہ کہا تھا کہ اے عمار لما وضعتها علی ساجۃ المغتسل، کہ جب میں نے فاطمہ کو غسل دینے کے ساجہ کے اوپر رکھا، یعنی ساری وہی لکڑی کے اوپر، رأیت ضلعا من اضلاعها مکسورا، تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک پسلی جو ٹوٹی ہوئی تھی. واضح انشاءاللہ. تو یہ ساجہ کا لفظ بہرحال شروع سے ابتدا میں ہے، روایتوں میں وارد ہوا ہے. تو کہہ رہے کہ چاہے وہ صخرہ ہو یا ساجہ، اس پر بھی جو مکان کا حکم ہے وہ اس پر صادق ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ ساجہ یعنی وہ لکڑی یا پھر وہ پتھر غصبی نہیں ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے. واضح انشاءاللہ. التی یغسل علیہا المیت یجری علیہ حکم المکان، اس پر مکان کا حکم جاری ہوگا.
کما ان السدر والکافور یجری علیہما حکم الماء، جس طریقے سے سدر اور کافور کے اوپر پانی کا حکم ہوگا، یعنی کیا مطلب کہ وہ غصبی نہ ہو، جس طریقے سے پانی کا غصبی نہ ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے سدر و کافور کا بھی غصبی نہ ہونا ضروری ہے، جس طریقے سے پانی کا کیا ہے نجس نہ ہو، اس طریقے سے سدر و کافور بھی جو کیا ہو نجس نہیں ہونے چاہیے۔ الاحوط قصد القربۃ فی التغسیل، احتیاط یہ ہے کہ غسل دینے میں انسان جو کیا ہے قصد قربت کرے، یعنی کیا مطلب، یعنی خداوند عالم کی قربت کے لیے غسل دے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے غسل نہ کرے۔ فلا یجوز اخذ الاجرۃ علیہ، اچھا اس طریقے سے کیا ہے قصد قربت یعنی کیا مجانن غسل دے انسان، ٹھیک ہے، بس کوئی اگر اس نیت سے غسل دے رہا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملیں گے، اجرت لوں گا، ڈیمانڈ کرے، تو اس صورت میں کیا ہے جائز یہ نہیں ہے، اور چونکہ یہ غسل دینا ایک واجبات ہے کہ جن انسان انجام دے رہا ہے۔ ولا بأس بأخذ اجرۃ المقدمات، ہاں غسل کے جو مقدمات ہیں ان کو فراہم کرنے کا اگر کوئی اجرت لے رہا ہے، مثلا یا ہے مثلا مثال کے طور پر یہ لکڑی جو ساجا ہے اس کا انتظام کرنے کے لیے کیا اس کو سفر کر کے جانا ہے، مثلا تو کوفہ جائے گا، وہاں سے لکڑی لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو آنے جانے کا خرچہ ہے، جس گاڑی سے لے کے آئے اس کا خرچہ ہے، یا پھر سدر و کافور کے انتظام کے لیے بازار گیا، اس کے آنے جانے کا خرچہ، تو اگر مقدمات کو فراہم کرنے میں اس کا پیسہ اگر انسان لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ، لیکن یہ اس نیت سے کہ میں نے غسل دیا ہے اس کا پیسہ لے رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے، جس طریقے سے نماز میت پڑھانے کے لیے مولانا کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ نیت سے لیں کہ میں نے نماز میت پڑھائی، چنانچہ اس کی اجرت مجھے جو ہے مثلا 2000 یا 1000 روپے چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واجب ہے جو آپ نے ادا کیا ہے۔ ہاں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے حیلہ یہ نکالتے ہیں کہ اس سے پہلے 10 منٹ 5 منٹ کی مجلس پڑھ دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجلس کے عوض میں پیسہ لے لیتے ہیں، واضح نشانی ولا باس بأخذ اجرۃ علی المقدمات، ٹھیک ہے، مقدمات کو فراہم کرنے کا اگر انسان پیسہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اجرت دے بھی دے اپنے ہاتھ سے، لیکن نیت میں تو سامنے والا بعض منتظر تو رہتے ہیں، تو نیت میں تو پیسے آئے، تو نیت آپ بہرحال تو یہ ضروری ہے کہ آپ، چونکہ شیخ انصاری نے پوری ایک مطلب مقاصد میں پورا ایک باب ہے نہیں مثلاً کہ اخذ الاجرۃ علی الواجبات، کہ انسان واجبات کی ادائیگی میں پیسے لے سکتا ہے نہیں، انہیں میں ہمارے وہ بھی ہے، دیکھیں نماز لوگ کیا ہے، یعنی کہیں پہ نماز جماعت پڑھاتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے اس پہ پیسے لینے کے لیے، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہاں کوئی اور نیت، ہیلہ، اس کو کہتے ہیں ہیلہ شرعی، جیسے یہ تھا نا کہ نماز میت پڑھانے کے لیے آیا مجھے ذاتوں پر، اور یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایک شخص ہمارے یہاں ہوتا ہے نماز میت پڑھانے کے لیے کیا ہے، ہم جیسے ہم کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہم آئے ہیں کلکتہ راجہ بازار، تو مثلا کیا ہے ہم 10 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، ٹیکسی سے آنا، ٹیکسی سے جانا، یہ سارے ہے نا ساری چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ تو یہ مقدمات کا پیسہ انسان لے سکتا ہے، تو ہیلہ یہی، ہیلہ شرعی یہی ہے کہ انسان نیت جب پیسہ لے رہا ہے تو اس نیت پہ لے کہ میں نے یہ ساری زحمتیں اٹھائی ہیں، نہ یہ کہ نیت میں یہ رہے کہ چونکہ ہم نے نماز میت پڑھائی ہے لہٰذا ہم اس کا پیسہ لے رہے ہیں، تو حرام ہے چیز کا، لیکن میں دھوپ میں آیا ہوں، ہاں یہ سارے چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ تفصیل میں غسل میں کوئی نماز میت بولا کہ کوئی اگر اجرت دے دے تو، کوئی اجرت دے دے تو اجرت دے دے تو آپ اس نیت سے لیجئے کہ مثلا ہم نے یہ ساری زحمتیں کی ہیں مقدمات کے فراہم کرنے کے، تو لینا ہے، نہیں اس نیت سے نہیں کہ ہم نے جو نماز میت پڑھائی ہے لہٰذا ہم پیسے لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ او ان یکون التقصیر بقصد القربہ، یا پھر یہ کہ تقصیر جو کیا ہے قصد قربت سے ہو، ویکن اخذ الاجرہ داعیا الی ذلک، ٹھیک ہے، اور جو اجرت ہے یہ کیا ہے، یہ اس وجہ، بلکہ اجرت جو کیا ہے عفواً کہ ولا باس باخذ الاجرۃ علی المقدمات، مقدمات کے اوپر جو کیا ہے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا باس، او ان یکون التغسیل بقصد القربہ، یا پھر یہ کہ غسل دینا جو کیا ہے یہ قصد قربت سے ہو، ویکون اخذ الاجرۃ داعیا الی ذلک، اور اجرت جو لیا ہے وہ کیا ہے اس مقصد کے تحت لیا ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی غسل دیا ہے، ٹھیک ہے، تو غسل دینے کی وجہ سے واضح انشاءاللہ انسان وہ اجرت لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، واضح ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں فلا یجوز اخذ الاجرۃ علیہ ولا باس باخذ المقدمات، او ان یکون التغسیل بقصد القربہ، یا پھر یہ کہ تغسیل جو کیا ہے قصد قربت کی نیت سے ہو، ویکون اخذ الاجرۃ داعیا الی ذلک، اور اجرت لینا یہ داعی ہو، سبب بنے کس کا،
غسل دینے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 103 نمبر مسئلہ کہ اذا تنجس بدن المیت اثناء الغسل، غسل کے دوران اگر میت کی باڈی، میت کا جسم جو کیا ہے نجس ہو جائے، بدن نجس ہو جائے، نجاستاً خارجیہ، اور وہ نجاست ایسی چیز سے ہو کہ جو نجاست خارجی نجاست ہو، بس انشاءاللہ مثلا کہیں پہ پیشاب سے یا خون سے یا ساری چیزیں جو مطلب خارجی نجاست اس سے وہ لگ جائے بدن میت سے، او من المیت، یا پھر یہ نجاست خارجی نہیں بلکہ خود میت کی جسم سے وہ نجاست نکلی، اس وجہ سے باڈی اس کی نجس ہو گئی، تو کیا کریں گے؟ وجب تطہیر الموضع، تو واجب ہے کہ اس جگہ کو پہلے پاک کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ولا تجب اعادۃ الغسل، اور پھر یہاں پر غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں بلکہ اسی کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے، بس انشاءاللہ۔ سر و گردن کو دھلایا، اس کے بعد دیکھا کہ مثال کے طور پر وہ نجاست نکل رہی اس سے میت سے، اور اس سے جو کیا اس کا پیر وغیرہ سب نجس ہو گیا، تو اب یہ اب دائیں ہاتھ کو، دائیں طرف کو دھلانے سے پہلے اس کو پاک کر لے، بس انشاءاللہ۔ پڑھے رہنے چلے رہنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔